یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، سب پڑھو، کسی دی زبان اگر خاموش نہیں تے سمجھ لو کہ اس تو برا بندہ کوئی نہیں، سارے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مرشدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، فیض یافتگان حضرت کرما والا شریف، سب تو پہلے تو میں تہاڈا سب کا بہت شکریہ ادا کرنا کہ تسی اتنی محبت دے نال اے محفل دا انعقاد کیتا، مجھ گنہگار نو اتنی عزت دیتی۔ بابے عبدالحمید صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرنا وا، اج انہوں نے اتنی محبت فرمائی ساڈے نال، انہوں نے خوشی دے نال پیر زمین تے نہیں لگتے پے۔ تے فوجی اشفاق صاحب دور نزدیک تو تشریف لے آئے، اب دیکھو سیف اللہ بھائی آیا خانے مال تو، انہوں کا بھی شکریہ، انہوں نے دوست آئے نال بچے ساڈے بھائی، انہوں کا بھی بہت شکریہ۔ میں گنہگار آدمی دعا کرنا کہ اللہ کریم تہاڈے ظاہر و باطن تے بخش بندی مجددی وہ تشریف لے آئے، انہوں کا بھی شکریہ۔ تے میرے مخدوم و مکرم استاذی الکریم حضور قبلہ صوفی غلام علی صابری چشتی صابری دامت برکاتہم العالیہ، انہوں کا بھی شکریہ جنہوں نے ایڈا سونا کلام پڑھیا کہ آمنہ کے پالے نے دو جگ کو پالا ہے، تیری میری مشکلوں کو، تیری میری مشکلوں کو، سب بولو، تیری میری مشکلوں کو مصطفیٰ نے ٹالا ہے۔ میاں عامر صاحب ساڈے نال تشریف لے آئے، ساڈے بڑے پیارے، انہوں کا بھی شکریہ۔ محمد عمران کا بھی شکریہ، طلحہ کا بھی شکریہ۔ دوستو میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، دو نقطے بس چھوٹے جے گزارش کرنے لے۔ علامہ صاحب تشریف فرما نے، انہوں کا بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے محبت دی عزت افزائی دا۔ دوستان کہ ہمیں ربیع الاول شریف دا مہینہ اپنے اختتام یا اردو اختتام والی جا رہے ہیں مبارک مہینہ، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو اگلے سال پھر یہ مہینہ رب کریم نصیب کرے، انہاں سارے بیلیاں دی موجودگی تے ساڈا دامن اپنی رحمتاں دے برکتاں دے نال بھر کے رخصت ہوے ساڈے تو۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام نو معجزات نال نوازیا۔ معجزہ کینوں کہندے نے کہ معجزہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جیڑا فطرت دے خلاف ہوگے، فطرت دے خلاف۔ فطرت کی ہے کہ اے ٹشو دا پیپر ہے، ٹشو پیپر، اے کی ہے پانی۔ فطرت ہے کہ میں اے ٹشو پیپر وچ پا دیا تے ٹشو پیپر گلا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ معجزات تے کرامت ہے کہ ٹشو پیپر وچ پایا جائے تو کوئی اللہ والا باہر کڈے تو سکا ہی باہر نکل آئے۔ اے یہ فطرت کے خلاف کر کی، فطرت کے خلاف کر۔ فطرت ہے کہ ایتھے تسی اگ لے کے آؤ، اگ لے کے آؤ، او دے وچ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، میرا ہاتھ سڑ جائے گا، اے فطرت ہے۔ تے غیر فطرت کی ہے کہ میں اپنا ہاتھ چھٹو دے وچ کھلو بھی جاواں تے میرا ایک بال بھی نہ سڑے، اے معجزہ یا کرامت ہے۔ میری گل سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں نو، اپنے پیارے انبیاء نو مختلف معجزے عطا فرمائے۔ قرآن پاک چ بھی ذکر ہے کئی نبیوں دے معجزے دا، احادیث چ بھی اسی تاریخ دی کتاباں چ پڑھ لیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام دا ایک کمال سی کہ وہ اپنی بغل دے وچ ہاتھ رکھدے سن، اس طرح دباندے سن تے باہر کرتے سن تے چند دی طرح چمکدا سی، ایک معجزہ سی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر دیگر معجزات انہاں دا سارا بڑا معجزہ سی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیتے، لیکن دوستان نے ہمیں گل کرنا مقصد ہے کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک جننے انبیاء نو، سب انبیاء نو کٹھے کر کے جننے معجزے دیتے، وہ واحد مصطفیٰ دے دامن چے معجزے رکھتے، واحد مصطفیٰ کریم دے دامن چے معجزات رکھتے۔ آج میری تقریر دا موضوع ہے کہ
حضور نبی پاک دے معجزات دا فیض حضور دی امت دے اولیاء نو کس طرح ملتا ہے؟ ٹھیک ہے، معجزے تے کرامت سے فرق ہے کہ نبی کو لوگ کوئی غیر فطرتی کام ظاہر ہوئے وہ معجزہ ہے، وہی کام اگر کسی ولی کو ہوئے وہ کرامت ہے، انہوں معجزہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی پاک دے ہوتے نبوت کا دروازہ بند، نبوت کا سلسلہ ختم، اچھی بولو، نبوت کا سلسلہ حضور تے ختم ہے، حضور خاتم النبیین بن کے آئے، جدا ہے ایمان نہیں اور دائرہ اسلام تو خارج ہے، اگے نبوت تے بند ہے، وحی تے بند ہے، لیکن فیض پھر کس طرح چلے گا؟ وہ پھر اولیاء اللہ صوفیاء دی کرامات دے ذریعے، ایک کروڑا اربع دنیا جنہی مسلمان ہے، یہ صوفیاء اولیاء اللہ دی کرامات دی وجہ تے ہن آؤ کہ معجزہ دا فیض نبی دے معجزے دا فیض ولی نو کس طرح ملتا ہے؟ میرا موضوع ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا صحابی آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں روزے دی حالت دے وچ گناہ کر بیٹھا، گناہ کبیرہ اپنی عورت، حضور نے فرمایا جا کے 60 روزے رکھ یا 60 مساکین کو کھانا کھوا یا ایک قیدی آزاد کروا، اس کا کفارہ ادا کر، روزے کا ہی کفارہ نا، اگر کوئی روزہ جان بوجھ کے توڑے تھے، جان بوجھ کے، اگر بیماری دی وجہ سے ٹوٹ جائے تو وہ ایک ہی رکھنا پائے گا، وہ دی قضا ہوتی تے وہ کہتا ہے سرکار میں تے بڑا غریب آدمی ہے، 60 مسکینوں کو کتے کھانا میں کھواؤں گا، تے آپ نے فرمایا جا پھر 60 روزے رکھ، تو وہ کہنے لگا سرکار میرے کو ایک نبھایا نہیں گیا، میں 60 کی میں رکھا گا، ایک تے میرے کو پورا نہیں ہویا، میں 60 روزے کس طرح رکھا گا؟ تے حضور نے فرمایا تو ظاہر گل قیدی بھی آزاد نہیں کروا سکتا، چل بہ جا اتنے، وہ صحابی کو بٹھا لیا تے کچھ دیر گزری، ایک گھنٹہ گزریا فرض کرو تے ایڈا وڈا ٹوکرا کھجوراں دا آیا نبی پاک دی بارگاہ وچ، تے آپ نے فرمایا اس صحابی نو بیٹا اے کھجوراں دا ٹوکرا لے جا، اے میں تینوں ہدیہ کیتا، کی کیتا؟ ہدیہ کیتا، اے تو جا کے تے تقسیم کر دے 60 لوگاں سے تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ وہ کو کہندا حضور میرے تو ود کے کوئی غریب آدمی نہیں دے چھے، کہ مینوں ہی کھان دی اجازت دے دیو، تے او حضور نے میرے آقا مالک و مختار نے جنہوں چاہے جو دے دے، جنہوں چاہے سیدہ تے پہنچا دے، جنہوں چاہے تحت الثری تک پہنچا دے، آپ مالک و مختار نے، مختار کو آپ نے فرمایا جا بیٹا تو بھی کھا تے اپنے دوستاں نو گھر والے نو کھوا، تیرا کفارہ ادا ہو گیا، لیکن اے کہ تو ایدے ہوتے کپڑا دے دیا کری اس طرح تے جنی کھجوراں دی ضرورت ہوئے نا کپڑا ہٹاؤنا نہیں، بس اوہ تھلو ایسا کر کے ہاتھ کر کے پا کے ہاتھ کر لڑی، میری گل سمجھ گیا؟ کپڑا نہیں ہٹانا، ایک ٹوکرا ہے اوہ ہوتے تجھے کپڑا دے دو، پولا دے دو فرض کر لو تے اوہ تو کپڑا ہٹاؤنا نہیں، تے وچوں جنیاں کھجوراں تانوں چاہی دی ہوں تسی کھا لینا کرنا۔ وہ بندہ چلا گیا صحابی رسول نوجوان سی جدوں نہ میں تانوں واقعہ سنایا دوستو، انہیں روزانہ اس طرح کرنا، کپڑا ہٹاؤنا نہیں بلکہ پردے دے نال وچوں ہاتھ پانا دے، اپنی مرضی دی جنی چاہے 100 200 500 کھجور کٹ کے خود بھی کھانی، دوستاں نوں بھی کھوانی، گھر والے بیوی بچیاں۔ حضور دا زمانہ بھی گزر گیا، سیدنا صدیق اکبر دا زمانہ بھی گزر گیا، عمر فاروق دا زمانہ بھی گزر گیا، کھجورا ختم نہ، عثمان غنی، حضرت سیدنا عثمان غنی وہ صحابی نے خلیفہ راشد نے جنہوں نے سب تو زیادہ حکومت کی تھی 13 سال، انہوں نے زمانے دا آخری سال آیا کہ انہوں نے صحابی دے جنہوں میں واقعہ سنایا، انہیں بچے نے دیکھا کیا میں دیکھا نہ صحیح ایک کھو ہے کی ہے، انہیں پردہ ہٹایا تے ساری کھجورا ختم ہو گئی، یعنی کہ 22-23 سال وہ ایک نکا جا ٹوکرا چلتا رہا۔ اے میرے مصطفیٰ کا زندہ معجزہ نہیں تو اور کی ہے، اے میں برکت دی گل سناؤں لگا، میری گل سمجھ گیا؟ دوستو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے معجزات جو اپنے اولیاء اللہ اپنے محبوب دے امت دے اولیاء نو فیض کے میں دیتا ہے۔ اے بابا جی بیٹھے نے، انہوں نے میرے واقعہ سنایا، ایک برکت ہے، برکت پہی نا کہ 22-23 سال ایک ٹوکرا ختم نہیں ہویا۔ اور سنو واقعہ،
بڑے حضرت صاحب کرما والے سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گنجے گرم پیر صحیح محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری انہاں دا بازو ٹوٹ گیا. کی ٹوٹ گیا؟ تو جو میری طرح رکھنی بات بس مختصر گلاں کرنی ہے. بازو ٹوٹ گیا تو ایک مرید آیا فیصل آباد دے کولوں وہ آ کے کہنے لگا حضور ساڈے پنڈ دے وچ ایک حکیم ہے وہ بڑی اچھی بازو جوڑ لیتا ہے ہڈی جوڑ لگ ٹوٹ جائے کسی دی خدا نخواستہ تو وہ بھی جوڑ لیتا ہے بازو تسی مہربانی کرو سرکار میرے نال چلو. تے شرط ہے کہ وہ اتنے رکھ کے علاج کرتا ہے تے مالش بھی کرتا ہے تے دوائی بھی دیتا ہے. حضور مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا چل میری تجھے کل چلیے انہیں سار بڑا کیتا چلے گئے. اج بھی وہ پنڈ موجود ہے جڑا والے دے کول ہے چودھریاں والا پنڈ وہ چلے گئے اتنے تے حکیم نے بازو چیک کیتی تے آپ نے فرمایا حکیم نے کیا عرض کیتا حضور تانوں 5 دن ایتھے میرے کول رہنا پینا میں روز مالش بھی کراں گا تے پٹیاں لا کے فتے لا کے ہڈی جوڑ دے. تے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ساڈا پیر بھائی ہے سی دے گھر ہی رہ لاں گے. تے او بندہ جڑا جدے گھر رات رہے جڑا لے کے گیا سی آپ دا مرید انہاں نوں حضرت صاحب نوں اس پنڈ چ او جڑا غریب آدمی سی تے بند کمرے چ اودی بیوی انہوں ہن کہندی ہے اپنے خاوند نوں کہ ساڈے گھر تے کھان جو کے پیسے نہیں آٹا نہیں گھر تو حضرت صاحب نوں لائے ہیں تے انہاں دے مرید آؤ گے انہاں دا پتہ لین تے اسی کتوں پورا کریں گے روٹیاں. تے حضرت صاحب نوں کشف نوں پتہ لگ گیا. آپ نے فرمایا بیلیا اپنے کول بلایا بیلیا اپنی گھر والی نوں کو پریشان نہ ہوئے اسی ایتھے رہواں گے 5-4 دن تے اللہ تعالیٰ ساڈے کھان پین دا بندوبست بھی آپ ہی کر دے گا. اگلا دن چڑھیا صبح اے رات دا واقعہ صبح حضرت صاحب نے کوئی 10-15 لوگوں کو پتہ لگا کہ آپ دی بازو ٹوٹی ہے تے ایتھے آپ کروان آئے نے پٹی تے سارے لوگ پتہ لین آئے 10-15 لوگ تو سارے اس دن دیسی گھیو لے کے آئے کوئی آدھا کلو کوئی کلو کوئی 2 کلو جتنی کوئی توفیق ہوئی. اور 10-15 لوگ ایک دن کتنا کوئی دیسی گھیو لے آئے ان کے دوستوں. حضرت صاحب 2-3 دن 4 دن 5 دن رہے تے آپ نے جو بھی دیسی گھیو جو چیزاں جو نظرانہ دے کے گئے مرید وہ سارے اس مرید نوں دیتا جدے گھر ٹھہرے سے. وہ جو غریب آدمی جنی بیوی گلاں کرتے سے وہ دے دیتا. حضرت صاحب چلے گئے. وہ بندہ کہتا ہے وہ تھوڑا جا 4-5 کلو دیسی گھیو اسی 3-4 سال کھاندے رہے مکے ہی نہیں وہ مکے ہی نہیں. گل سمجھ گئے. اس طرح حضور دی معجزات چوں انہاں دے اولیاء نوں فیض ملدا. پھر سنو حضور بابا سرکار دا واقعہ وہ بھی انہوں نے سنایا حاجی صاحب نے بابا فلک شیر صاحب نے کہ وڈی مسجد جڑی بابا سرکار نے بنائی سی تے اودا سی لینٹر پاؤن لگے. کی پاؤن لگے؟ لینٹر. تے کوئی 5000 بندہ سمجھ لو اکٹھا ہویا لینٹر پاؤن واسطے. کوئی اتنا کہ گھٹ سی 5000 بندہ کئی پنڈاں دے لوگ آئے آلے دوالے کیونکہ بہت وڈی مسجد سی. تے حضرت صاحب دی خواہش سی میرے نانا جی پاک دی کرما والے سرکار دی کہ ایسی مسجد ہونی چاہیے جہاں پلر نہ ہو ستون بغیر ستون تے مسجد ہوئے. تے وہ لینٹر پان آئے تے بابا جی فرماؤں لگے اے والے بابا جی کہ میں اندروں لنگر منگوایا تے ایک بڑا سارا تھال آیا چاولاں دا. ہوں ظاہر گل انہوں نے 5000 بندے نوں بلایا تو انہوں نے روٹی نہیں کھوانی روٹی بھی نہیں کھوانی نا اسی اولا اتنا بڑا جڑا تھال منگوایا جڑا 400 بندہ 500 بندہ کھا لے گا حد 800 بندہ فرض کرو کھا لے گا. تے بابا جی کہتے ہیں میں بار بار کنڈی تے جاواں تے جا کے عرض کراں کہ جی لنگر اور بھیجو بندے بہت زیادہ. ایسے ہی دوران بابا جی سرکار باہر تشریف لے حضرت کرما والے سرکار تے آپ نے انہوں نے فرمایا فلک شیر تو تقسیم کیوں نہیں کرتا. تے ایک کہنے لگے جی لنگر تھوڑا محسوس ہوتا ہے مینوں. تے آپ نے فرمایا لے آؤ نا پلیٹ تھوڑے چاول پا کے دے. آپ نے تھوڑے چاول کھادے تے پھر دوبارہ وہ پاتے پرات تے آپ نے فرمایا انہوں نے فلک شیر کپڑا نہ ہٹائی کہ تقسیم کرنا شروع کر دے. دوستان نے گرامی بابا جی دستے ہیں سانوں کہ میں بغیر پونے دے بغیر کپڑا ہٹاؤں دے لنگر شریف تقسیم کیتا وہ 200-300-400 تھال 400 بندے والا تھال 5000 بندہ کھا گیا چاول پھر بچے. گلدستہ میری گل سمجھ گئے؟ گلدستہ تھوڑا پیچھے کر گلدستہ پیچھے کر. دوستو حضور نبی کریم علیہ السلام دا ایک اور مدینہ ہجرت
کرنے واسطے پہنچے ہجرت مدینہ دے وقت تے مدینہ شہر تو کافی بار سمجھ لو کوئی 30-35 کلومیٹر پورا حضور نے سیدنا صدیق اکبر نو آکیا یہ واقعہ بڑا سننے والا غور نہ سننا صدیق اکبر نو کیا فرمایا ابو بکر مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے کچھ کھانے کا بندوبست کرو تے حضور سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ او دور چوپڑیاں دے وچ ایک گھر ہے کسی دا آپ نے دروازہ کھٹکایا ایک عورت باہر آئی او دا نام سی ام معبد کی نام سی ام معبد انہوں نے کیا جی کہ اسی مسافر ہیں کہ سانو رستے دے وچ بھوک لگی تے سانو کچھ کھان نو دیو ایسے ہی صدیق اکبر نے کنوں کیا اس عورت نو عورت نے کوئی جواب دیتا وہ نہیں جانتی کہ یہ اللہ دے رسول نے یا سیدنا صدیق اکبر نے نہ عورت نے کیا حضور اسی اے مسافر اسی بڑے مہمان نواز لوگ ہیں عرب دے اسی اپنے گھر آئے مہمان نو خالی نہیں ٹالتے لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس ٹائم ساڑھے گھر چ کچھ بھی نہیں کوئی چیز نہیں کھانے تے میرا خاوند جڑا ہے وہ بکریاں لے کے باہر گیا ہے بکریاں چلان اے میرا ایک بچہ ہے 12-13 سال دا میں تے بچہ کلے گا حضور نبی پاک نے انہی گل سنی تے آپ نے فرمایا بیٹا جے تو اجازت دوے تے تیری وہ بکری بندی ہے وہ دا دودھ چوری ہے سی اس کا دودھ دولے ہم تے وہ عورت اگوں کہندی ہے کہ اے پیارے مہمان وہ بکری اتنی لاغر تے کمزور ہے کہ وہ چل کے بکریاں دے ریوڑ دے نال نہیں گئی میرے شوہر دے تے تسی انہوں نے کیویں چوو گے اودے تھنا چ دودھ دا ایک قطرہ نہیں گا آپ نے فرمایا تو اجازت دے پھر دیکھنا کمال تو وہ کہندی جی میرے لو اجازت ہے تسی اودہ دودھ چولو حضور نبی کریم میرے آقا دو جہاں آئے آئے سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم تاجدار مدینہ سنور قلب و سینہ اپنا دست اقدس دست شفا او دست جڑا کوڑ دے مریض دے اتے پوے دے انہوں شفا ہو جاتی او دست مبارک جڑا اللہ دے اتے پوے دے انہوں شفا ہو جاتی او دست مبارک جڑا ایک پیالے جب پوے تے او 500 بندہ پانی پی جاتا او دست مبارک جڑا اپنے ہاتھ کنکریاں کافراں وال سٹے تے کافر اندھے ہو جاتے او دست مبارک جنہی شہادت میں انگلی اٹھے تے 4 دو ٹوٹے ہو جاتا ہے او دست مبارک جڑا اٹھے تے مغرب دا سورج دوبارہ اثر پہ آ جاتا ہے او دست شفا اس بکری دے پیٹ تے کمر دے اثر رکھیا حضور نے اس بکری نے ایک جرجری لئی انہیں تھار دودھ نہ پار گیا حضور نے فرمایا برتن لے آؤ آپ نے خود دودھ چویا خود بھی پیتا سیدنا صدیق اکبر نو بھی پیایا اس خاتون نو بھی دیتا انہیں بچے نو بھی دیتا آپ نے فرمایا کارچے جنہیں برتن لے سارے لے آئی وہ سارے پار گئے دودھ ختم نہیں ہویا دودھ ختم نہیں ہویا آپ نے انہیں دعا دیتی ہے شکریہ ادا کیتا تے چلے گئے مدینہ شریف چلے گئے وہ دا خاوند آیا شام وہ آگے کہتا ہے آج ساڑھے کارچی عجیب جا نور ہے آج کون آیا سی وہ خاوند اپنی بیوی نو کہتا ہے آج تے ساڑھا کار نور ہویا ہے آج کون آیا سی اور تا اس مائی نے نبی پاک دا نام پوچھیا کہ نہ نبی پاک نے اس مائی کو اپنا نام دسیا تو انہیں ہمیں فرضی نہ رکھ لیا حدیث پاک سے ہوتا ہے فرضی نہ اس مائی نے ام معبد نے فرضی نہ رکھ لیا کہ جی آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا مبارک کیوں کہتے ہیں او چیز او شخص یا او ایونٹ یا او تہوار جڑا برکت دے ان مبارک کہتے ہیں گل سمجھ گئے مبارک کہتے ہیں برکت والا مبارک کیوں کہتے ہیں برکت والا بابا جی میں سمجھ نہیں آ رہی اچھا انہیں کہا جی مبارک آیا سی انہیں کہا مبارک آیا سی کون مبارک کیسا مبارک وہ کیسا سی انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام نے والدہا دے مکڑے دی تعریف کی تھی واللیل دے ظلف دی تعریف سنائی اللہ بلشرا دے سینے دی تعریف کی تھی لیکن وہ دا ایک جملہ بڑا ہی پیارا سا وہ کہنے لگی کہ کانا احسنہ من بعید واجملہ من قریب وہ ایسی شخصیت سی کہ دوروں بھی سونا لگتا سی تے قریب تو بھی سونا لگتا یعنی جنہیں حضور نو دوروں دیکھیا وہ بھی خوبصورت تے جنہیں حضور نو قریب دیکھیا وہ بھی خوبصورت حضور قریب تو بھی خوبصورت لگ دے
تے دور تو بھی خوبصورت برا لگ رہا ہے، قریب آئے گا تے اچھا ہو جائے گا. وہ نال پیچھے وہ منڈا ایک اور بیٹھا ہے، وہ بڑا سونا لگ رہا ہے. تے جی میں انہوں اپنے قریب لاواں اتنے سٹیج تے تو پیڑا ہی لگے گا. تے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دوروں اچھے لگتے ہیں، کول آئیے تے برے لگتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں دوروں برے لگتے ہیں تے قریب آتے اچھے لگتے ہیں. نبی پاک دی اشعار نے بیان کی تھی کہ حضور دوروں بھی سونے تے قریب تو بھی سونے. ٹھیک ہو گیا، دور تو بھی خوبصورت تے قریب تو بھی. خیر کچھ دن گزرے کہ وہ مائی گئی بازار سے سودا لین تے او سودا کوئی سبزی گوشت کھاتا لین گئی تے انہیں کہا جی ساڑھے کو کوئی چیز نہیں ہے. وہ دکاندار نے کہا، انہیں کہا اچھا اے جی سبزی ترکاری ہے گوشت وغیرہ ہے تاڑ کو نہیں تو پھر میں کتوں ملے گا. وہ مائی نے کہا ماں بدلے جنہیں کار حضور آئے. تو دکاندار کہنے لگا اما جی آپ نال ہی مدینہ بستی ہے چلے جاؤ جا کے اتوں تانوں ساری چیزاں مل جائیں. نال کی ہے مدینہ منورہ جتھے رب دا نور آرام فرمائے، جتھے رب ہی آرام فرمائے، اتنے چلے جاؤ. وہ بازار گئے تو اتھے حضور سیدنا صدیق اکبر ٹکر گئے انہیں تے بچے نے چیخ ماری. انہیں کہا اما جان اے وہی بزرگ نے جیڑے مبارک دے نال سا تے پھڑیا وہ مائی نے حضرت ابو صدیق کو. انہوں نے پوچھا بابا جی اینا مبارک کتھے؟ انہوں نے کہا کیڑے مبارک ہے؟ انہوں نے کہا وہی جس نے بکری کے پشت پہ ہاتھ رکھا تھا، بکری کے پشت پہ ہاتھ رکھا تھا اور بکری کے دودھ سے بھر گئے. آپ نے فرمایا آؤ میرے نال چلو. سیدنا صدیق کے بعد انہوں نے مسجد نبوی چلے گئے، مسجد نبوی شریف لے گئے. حضور سامنے تشریف فرما. حضور نے بڑا اچھا انہوں نے استقبال کیتا، بڑا انہوں نے شفقت کیتی اس ماں بیٹے تے، ماں بھی تے بیٹے تے بھی. حضور نے انہوں نے کلمے دی دعوت دیتی اسلام دی. وہ مائی نے اتھے کھلوتے ہی کلمہ قبول کر دیا، اسلام قبول کر دیا، کلمہ پڑھ لیا. تے دوستاں نے ہمیں گل میں کی سنانی ہے کہ وہ جڑی بکری جنہیں اتنے نبی پاک نے ہاتھ رکھیا باقی ساری بکریاں مر گئیاں. وہ بکری 12-14 سال بلکہ 22-23 سال زندہ رہی. نبی پاک نے 10 سالہ بھی گزرے مدنی دور، 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی گزرے، 11 سال عمر فاروق دے بھی گزرے. کہ عمر فاروق دے زمانے دے آخری سالہ چھے تھوڑے وقت واسطے مدینہ شہر چھے قید پہ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی تے دودھ کجو نہیں سی ملتا. امے بابت دے کرو دودھ بھی مل جاتا کہ وہ بکری جنہیں اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھیا سی، شفقت ہاتھ رکھیا سی، وہ 23-24 سال دودھ دے دی. دوستو اس طرح اولیاء اکرام نو فیض مل جائے اپنے پاک نبی دا. ان سنو آخری واقعہ. میں اپنے امی مکرم حضور خواجہ حضرت خواجہ پیر سید محمد صابر حسین شاہ صاحب بخاری چشتی صاحب انہوں نے واقعہ سناؤں لگا. میرے بڑے حضرت صاحب نے آستان علی چشتی آباد شریف دے شہنشاہ وہ کسی اپنے مریداں دے گھر گئے شادی تے پنڈ دے وچ. وہ بچی دی شادی سی بیٹی دا باپ آیا آگے کہنے لگا حضور برات آ گئی. آپ نے کہا چلو میں بس ذرا نماز پڑھ لوں تے میں بھی آن لگا. تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا. حضور بڑا کام خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا کی ہویا؟ وہ کہنے لگا سرکار برات اسی 200 بندہ دعوت دیتی سی منگوائی سی، یہ 800 بندہ آ گیا. مہربانی کرو سرکار میری تے برادری سے نک کٹ جانی ہوندا نا سارے نوں فکر ساڈا کھانا ختم ہو جائے نک تے گئی نا، ہر بندہ گلاں کردا پٹھیاں سیدھیاں. تے آپ نے فرمایا بیٹا تو پریشان نہ ہو، تو ایسا کر تو جو کچھ پکایا نا ایک پلیٹ لے آیا میرے کو پا کے، جو بھی پکایا انہیں جو سالن چاول نان روٹی جو پکایا سی نا وہ ایک کولی دے وچ تھوڑا تھوڑا لے کے تے حضرت صاحب دی بارگاہ عالیہ چ لے آیا. تے آپ نے کوئی کلام پڑھیا، کوئی اللہ رسول دا نام لیا تے ایک لقمہ کھادا وچوں، وہی جو حضرت صاحب دا واقعہ سنایا کرما والے سرکار دا. ایک لقمہ کھادا تے آپ نے فرمایا دوبارہ جا کے او نہ دیگاں چ پا دے. پا دیتا. دوستاں نے گرامی توجہ نال گل سنو، مزے دی گل کی. 200 بندے دا کھانا 800 بندہ کھا گیا. وہ بندہ پھر آ گیا، حضور کھانا تے پھر بچ گیا. آپ نے فرمایا اچھا تو ایسا کر کھانا نال دے دے. اب بچی جا رہی ہے نا، تہاڈی شادی ہو گئی ہے،
انہوں نال کھانا دے دے. انہیں کھانا نال بھی دیتا. وہ پھر آگے حضور کھانا پھر بچ گیا. آپ میں اچھا سارے پنڈ تقسیم کرتے. انہیں سارے پنڈ تقسیم کیتا. وہ پھر آیا کہتا سرکار کھانا تو پھر بچ گیا. آپ نے کہا چل ہوں میری ٹکی دی گڈی دی ٹکی چڑھا دے میں درویش کھاؤں. تو دوستو وہی دست شفا ہے مصطفیٰ کریم دا. دست شفا جدا فیض اللہ دے ہر ولی دے کول ہے. حالے میں تنہوں اور بڑی گلہ سنا دے. بس کرا گے بس کرا گے ہو رہا کہ تو گلہ سنا میرا. اچھا دوستوں نے گرامی یہ غیر فطرت دی گل تے او کرامت نہیں موجزہ ہے. اے گل میں جلدی نہ گل مکمل کرنا میں لمبی نہیں گل کرنی. توجہ تہاڈی میرے نال ہوئے تسی یہ گلاں کردے ہو مینوں بڑا غصہ چڑھدا پیا. تصوف دے وچ 3 اصطلاحات نے ٹرمینالوجی 3 اصطلاحات سنو غور. ایک اصطلاح ہے انہوں کہتے ہیں تیہ زمانی. میں کرامت دی گل سناؤں لگا. تیہ زمانی دوسری تیہ مکانی تیسری انہوں کہتے ہیں تیہ لسانی. تے جو ہے لفظ تے جی بابا عبدالحمید مینوں فون کرے تے پوچھے کہ پیر جی کتنا سفر طے ہو چکا ہے. اے او والی طے. طے کا مطلب ہے گزارنا. کی گزارنا. کتنا سفر طے ہو چکا ہے. اے اس طے تو تیہ زمانی ہے کہ زمانے دی طے کرنا زمانے نو گزارنا زمانے دا طے کرنا. تیہ مکانی مکان دی طے کرنا. تیہ لسانی لسان دے ذریعے کسی نے دعا دینا. ہن سنو تیہ زمانی کی چیز ہے. سنو قرآن پاک دے وچ سورہ کہف دا تسی واقعہ سنیا. او کچھ اولیاء کرام ایک بادشاہ ظالم او دی شر تو بچ کے غار کہف او دے وچ پناہ رہی. نال او دے کی سی ایک جانور کیڑا سی اونچی بولو پیچھے بھی آواز آئی او کتا سی. او دا کی نام سی صاحب کاف دا کتا. صاحب کاف دے کتے دا کی نام سی جڑا بندہ جواب دے انہوں 100 روپیہ نام. او بچے بیٹھے نے پیچھے جواب دیو. صاحب کاف جڑا واقعہ قرآن پاک چ ہے انہوں نے کتے دا کی نام سی جڑا جنت جائے گا. دسو علامہ صاحب تھی دسو. استاد جی تھی دسو. لو یار کو گل کرنے وہ نام سی کتمیر. کاف کینچی والا تو آئے توئے تے میم تے یہ تے کتمیر. کی کتمیر ایک قرآن چ نہیں ہے لیکن تاریخ دی کتاباں دے وچ ہوندا. قرآن چ صرف حساب کاف دا کتا ذکر کیتا گیا. اچھا وہ جا کے سو گئے. بڑا لمبا واقعہ لیکن میں مختصر کرنا. 309 سال تو بعد اٹھے. ایسا ہی 309 سال تو بعد اٹھے تو اٹھ کے انہوں نے کہا جی جاؤ جان کھانا لے کے آؤ. تو انہوں نے جا کے دیکھا وہ کرنسی دیتی. انہوں نے کہا یہ ساڈے بابے دادے پردادے دے زمانے دی کرنسی ہے کتوں لے آئے ہو. انہوں نے کہا میں سیدھے آج 2-3 گھنٹے سو کے اٹھ کے میں کھانا لینا ہے. انہوں نے کہا 2-3 گھنٹے کی مطلب یہ تو میرا پردادا کہتا مینوں بھی نہیں پتا یہ ساڈے بھی اباؤ اجداد تو پہلا دی. جی فرض کر لو کوئی ہندوستان کے زمانے سے کوئی سکھا لے آئے ہو کہ بابا مینوں 2 روپے روٹی نہیں دئی لے لا 2 روپیے تو وہ کہے گا 2 روپے کتوں لے آئے. یہی ہے جی کہے گا کہ یہ 300 سال سون تو بعد بھی وہ اٹھ گئے. یہ تیہ زمانی کی ہے تیہ زمانی. اور ایک اور سنو زمان کے دن وقت کہ وقت نو روک دینا. اللہ پاک نے انہوں نے پاوے سواد تھا لیکن انہوں نے صاحب نہ وقت نو روک دینا. سنو ایک بندہ اللہ بندہ گیا مسجد نبوی چ. اتنے انہوں ایک اللہ دے ولی ملے. انہوں نے محبت ہو گئی پیار ہو گیا گلاں باتاں. مغرب دا وقت سی مغرب دی نماز پڑھی تے وہ بندہ کہندا ہے کہ حضور میں روٹی کھانی ہے. تو اللہ دے ولی جڑے سن وہ کہندے آؤ بیٹا میں تینوں مدینے دے بازار چ لے چلنا تینوں روٹی کھوا دینا. کی روٹی کھوا دینا. تو انہوں نے اپنا کہنے لگا حضور وہ دوبارہ کہنا حضور ہے عشاء کا وقت قریب ہے اسی بھی عشاء پڑھ کے چلے جائیں گے ایک دفعہ. آپ نے میں نہیں سمجھ عشاء مل جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اٹھو. وہ مسجد نبی شریف چ اٹھے
عشاء دی نماز تو پہلے تے بازار چلے گئے. گل دی سمجھ آتی کہ نہیں؟ بازار گئے اتھے کھانا کھادا گپ شپ لاؤن لگ پے تے واہ گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا تے ہون بندہ کہندا جی ہن تے عشاء گزر گئی ہونی جماعت ہو گئی ہونی ہن اسی اپنی رہائش تے جا کے نماز پڑھیے. وہ اللہ والے کہندے نہیں آ تو چل ویکھ تے صحیح. وہ گئے جتھے وقت چھڑ کے گئے سن اوتھے ہی آ کے وقت پایا. حالے عشاء دا ٹائم بھی شروع نہیں ہوا, اذان ہونا تو دور دی گل. پھر انہیں اذان پڑھی مؤذن نے, انہوں نے جماعت نال نماز پڑھی تے سلام کر کے روانہ ہوئے. انہیں تیے زمانی وقت نو روک دیتا. نبی کریم علیہ السلام مراج تے گئے سن وقت روک گیا سی کہ نہیں؟ روک گیا سی جی, روک گیا سی کہ نہیں؟ اور آؤ تیے مکانی تے کہ مکان نو طے کروا دینا. ہم بابا عبدالحمید اتنے بیٹھا کوئی اللہ دا ولی چٹکی بجائے تے 1 منٹ چ کرمال اسی پہنچ جائے. انہوں کی کہتے ہیں مکان نو طے کروانا. ایک بندہ آیا حصہ بنیا کو بڑا مشہور واقعہ میں دوبارہ سنا دینا. اعلیٰ حضرت گنجے گرم پیر سے محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کرما والے سرکار کو آ کے کہنے لگا حضور مہربانی فرماؤ دعا کرو میرا بچہ لب جے. 6-7 مہینے ہو گئے میرا نوجوان بچہ 12-14 سال دا گواچ گیا. تے حضور مہربانی کرو یہی دس دیو کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے. اگر مر گیا تو اسی ختم ہی پڑھ لی ختم ہی دعا دی سب تو پتہ ہی نہیں کتنے اغوا ہو گیا بچہ میرا. حضرت صاحب نے فرمایا او بیلیا میں جنت دے وچ نظر ماری ہے تیرا بیٹا جنت چ نہیں گا. یہ مطلب وہ مریا نہیں. تو بندہ کو کہتا ہے سرکار جنت چ نہیں ہے دوسرے پاسے نظر مار کے ویکھ لو اتنے نہ ہوئے کتنے. حضرت صاحب نے جوش سے آیا آپ نے فرمایا او بیلیا ہوئے میرے مرید دا پتر تے دوزخ سے جائے جا اللہ کا خیر کرے گا. جا باہر جا کے دیکھ. وہ بندہ باہر نکلیا تے باہر کرما والا سٹیشن ہے اج بھی ہے ٹھیک ہے. اوتھے وہ بیٹھا بندہ تے اودے پورے آٹے نال بازو بھرے. انہیں کہا بابا تو انہوں ملیا جفی پائی رویا انہوں مل کے. انہوں نے کہا بیٹا تو کتوں آیا کتنے گئے؟ انہیں کہا بابا جی مینوں نا پٹھانا نے اغوا کر لیا سی. اغوا کر کے علاقہ غیر چ لے گئے تے مینوں انڈیا چ بھیج دیتا. اوتھے میں دور دراز علاقے چ ایک ہوٹل چ کام کرتا پیا سی. تے ہوٹل دے مالک نے مینوں کہا آٹا گن تے میں آٹا گن لگ پیا. تے میں اونچی اونچی روواں نالے میں تانوں یاد کراں. ایک بڑے پیارے بابا جی آئے میرے کو پگ پائی سفید داڑھی تے مینوں فرماؤندے نے نکو تو گھر جانا تیرا پیو تینوں بڑا یاد کرتا ہے. تو میں اونچی جی رون لگ پیا ابو جی تانوں یاد کر کے. تے آپ نے فرمایا نکو گھر جانا ہی؟ تو کہندا ہاں بابا جی میں جانا. تسی کون ہو کس طرح لے کے جاؤ گے مینوں گھر؟ آپ نے فرمایا یہ گلاں نہ پوچھ تو اکھ بند کر اکھاں بند کر لے. میں اکھ بند کیتی اکھ کھولی تے میں ایتھے آ گیا تہاڈے سامنے میں تانوں آ کے مل لے. باپ کہندا انہوں بیٹے نو پتر جی وہ بابا جی میں تینوں بہاواں تے تو پہچان جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں میں پہچان جاؤں گا. انہوں نے کہا آ پھر وہ باہ پھڑی